وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما۔ یوصیکم تمہیں وصیت کرتا ہے، یوصیکم تمہیں وصیت کرتا ہے اللہ 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 فی اولادکم تمہاری اولاد کی بابت، فی اولادکم تمہاری اولاد کی بابت، للذکری مرد کے لیے ہے، للذکری مرد کے لیے ہے، مثل 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 حظ الانثیین دو عورتوں کے حصے کی، حظ الانثیین دو عورتوں کے حصے کی، فإن پھر اگر، فإن پھر اگر، کن ہوں نساء عورتیں ہی، نساء عورتیں ہی، فوق زیادہ، فوق زیادہ، اثنتین دو سے، اثنتین دو سے، فلہن تو ان کے لیے ہے، فلہن تو ان کے لیے ہے، ثلثا دو تہائی، ثلثا دو تہائی، ما ترک اس میں سے جو چھوڑا ترکا، ما ترک اس میں سے جو چھوڑا ترکا، وَإِنْ اور اگر، وَإِنْ اور اگر، کانت ہو واحدتاً ایک ہی لڑکی، واحدتاً ایک ہی لڑکی، فلاح تو اس کے لیے ہے، فلاح تو اس کے لیے ہے، النصف آدھا، النصف آدھا، والی آباویہ اور اس کے ماں باپ کے لیے، والی آباویہ اور اس کے ماں باپ کے لیے، لکل واحد ہر ایک کے لیے، لکل واحد ہر ایک کے لیے، منہما ان دونوں میں سے، منہما ان دونوں میں سے، السدس چھٹا حصہ، السدس چھٹا حصہ، مما اس میں سے جو، مما اس میں سے جو، تارکا چھوڑا، تارکا چھوڑا یعنی ترکا، ان کان اگر ہے، ان کان اگر ہے، لہو والدن اس کی اولاد، لہو والدن اس کی اولاد، فین پھر اگر، فین پھر اگر، لم یکن نہ ہو، لم یکن نہ ہو، لہو والدن اس کی اولاد، لہو والدن اس کی اولاد، ووارثہ اور اس کے وارث ہوں، ووارثہ اور اس کے وارث ہوں، آباؤہ اس کے ماں باپی، آباؤہ اس کے ماں باپی، فلأمہ تو اس کی ماں کے لیے ہے، فلأمہ تو اس کی ماں کے لیے ہے، الثلث تیسرا حصہ، الثلث تیسرا حصہ، فإن پھر اگر، فإن پھر اگر، کان لہو اس کے ہوں، کان لہو اس کے ہوں، اخوتن ایک سے زیادہ بہن بھائی، اخوتن ایک سے زیادہ بہن بھائی، فلأمہ تو اس کی ماں کا ہے، فلأمہ تو اس کی ماں کا ہے، السدس چھٹا حصہ، السدس چھٹا حصہ، من بعد وصیت وصیت کے بعد، من بعد وصیت وصیت کے بعد یعنی وصیت کے اجراء کے بعد، یوصی بہا کہ وہ وصیت کر جائے اس کی، یوصی بہا کہ وہ وصیت کر جائے اس کی، او یا دین قرض کے، دین قرض کے، آباؤکم تمہارے باپ، آباؤکم تمہارے باپ،
وابناؤکم اور تمہارے بیٹے، وابناؤکم اور تمہارے بیٹے، لا تدرون نہیں تم جانتے، لا تدرون نہیں تم جانتے، ایوم ان میں سے کون، ایوم ان میں سے کون، اقرب زیادہ قریب ہے، اقرب زیادہ قریب ہے، لکم تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، نفع با اعتبار نفع کے، نفع با اعتبار نفع کے، فریضتاً یہ حصے مقرر ہے، فریضتاً یہ حصے مقرر ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، من اللہ اللہ کی طرف سے، ان اللہ بلا شبہ اللہ، ان اللہ بلا شبہ اللہ، کان ہے علیماً خوب جاننے والا، علیماً خوب جاننے والا، حکیمہ بڑا حکمت والا، حکیمہ بڑا حکمت والا۔ اسلام میں وراثت کا انحصار تین چیزوں پر ہے، پہلا نسب، دوسرا نکاح اور تیسرا ولا، جو کہ ولا کی پہلی قسم سے مختلف ہے۔ نسب کا قانون یہ ہے کہ جو رشتہ دار میت کے زیادہ قریب ہوگا وراثت پر اس کا حق فائق ہوگا، قریبی عزیز کی موجودگی میں دور کے رشتہ دار کو حصہ نہیں ملتا۔ وراثت کا دوسرا سبب نکاح ہے، جب ایک مرد اور ایک عورت رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی وراثت کے حقدار بن جاتے ہیں تاوقتے کے طلاق کے ذریعے علیحدگی اختیار نہ کر لیں۔ اگر خامد فوت ہو جائے تو بیوی کو حصہ ملتا ہے، اور اگر بیوی فوت ہو جائے تو خامد وراثت میں حق رکھتا ہے، گویا وراثت کا مدار نکاح پر بھی ہے۔ وراثت کا تیسرا سبب ولا ہے، اور یہ دو قسم سے ہے۔ پہلی ولا آباق ہے، اگر کوئی شخص اپنے غلام کو آزاد کر دے اور غلام کی وفات کے وقت اس کا کوئی حقیقی رشتہ دار موجود نہ ہو تو غلام کی وراثت اس آزاد کرنے والے شخص کو پہنچتی ہے۔ موجودہ زمانے میں ولا کی دو صورتوں میں سے ولا اتقاق تو ختم ہو چکی ہے، اب تو نہ کوئی غلام ہے اور نہ اس کی آزادی کی نوبت آتی ہے، لہذا یہ سبب اب بالکل بند ہو چکا ہے۔ البتہ دوسری قسم ولا موالات کی اب بھی گنجائش ہے۔ اگر کوئی ایسی صورت پیش آ جائے کہ کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لے اور اس کا موالی بن جائے، پھر اس کی وفات کے وقت اس کا کوئی حقیقی مسلمان رشتہ دار موجود نہ ہو تو اس کی وراثت اس کے مولا کو ملے گی، گویا اس وقت وراثت کے تین سبب نسب، نکاح اور موالات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم تین ہے اور ان کے سوا جو کچھ ہے وہ فضل ہے، آیات محکمات کا علم، سنت قائمہ کا علم اور انصاف کے ساتھ ورثہ کی تقسیم کا علم۔ قرضہ کی ادائیگی کا ذکر اگرچہ وصیت کے بعد مذکور ہے، تاہم میت پر قرضہ کے بوجھ کے متعلق احادیث صحیح میں جو وعید آئی ہے اس کی بنا پر امت کا اجماع ہے کہ تقسیم میراث کے وقت سب سے پہلے قرضے کی ادائیگی ضروری ہے۔ اگر بیوی کا حق مہر ادا نہ ہوا ہو تو وہ بھی قرضہ ہے۔ اگر میت پر حج فرض ہو چکا ہو مگر کسی وجہ سے کر نہ پایا ہو یا اس نے منت مانی ہو تو اس قسم کے اخراجات تقسیم میراث اور وصیت پر عمل سے پہلے نکالے جائیں گے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو کسی وراثت تقسیم کرنے سے قبول کرنا ضروری ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں قانون یہ ہے کہ سب سے پہلے مرنے والے کے مال میں سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیے جائے۔ اس کام پر اخراجات اعتدال کے ساتھ ہونے چاہیے، میت کا مال سمجھ کر فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے۔ کفن کے لیے مناسب کپڑا اور دوسری اشیاء ضرورت خریدی جائیں، قبر کھودنے کا انتظام ہو جس کی مزدوری میت کے مال سے ادا کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اگر مرنے والے کے ذمہ کوئی قرض ہے تو ادا کیا جائے۔ تیسرے نمبر پر اگر میت نے کوئی وصیت کی ہے تو اس سے پورا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنی مہربانی سے ہر مسلمان کو کل مال کے 1/3 کے برابر وصیت کرنے کی اجازت دی ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی وصیت کی گئی ہے تو اسے پورا کیا جائے گا، اس کے بعد باقی ماندہ مال وراثت حقداران میں تقسیم کیا جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولادوں کے متعلق۔ یہاں پر عیسیٰ کا لفظ استعمال ہوا ہے جس میں تاکید پائی جاتی ہے، اس لحاظ سے وصیت تاکیدی حکم کو کہتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قانونی وراثت کے آغاز میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ یہ احکام تاکیدی ہیں اور ان میں اپنی مرضی سے نہ کسی کو رد و بدل کرنے کی اجازت ہے اور نہ ہی ٹالے جا سکتے ہیں، بلکہ ان پر عمل درآمد لازمی ہے۔ اس قانون کا پہلا حکم یہ ہے للذکر مثل حظ الانثیین، ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ دوسرے لفظوں میں ایک عورت کو ایک مرد کی نسبت آدھا حصہ ملے گا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کسی مرنے والے کے پسماندگان میں ایک لڑکا اور 2 لڑکیاں ہیں تو کل مال آدھا آدھا کر کے ایک حصہ لڑکے کو مل جائے گا اور باقی آدھا 2 لڑکیوں میں برابر بانٹ دیا جائے گا۔ بعض لوگ اس قسم پر اعتراض کرتے ہیں
ان کا مقولہ یہ ہے کہ عورت چونکہ مرد کی بنسبت کمزور واقع ہوئی ہے لہذا عورت کو زیادہ حصہ ملنا چاہیے تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مرد کو دوگنا حصہ دلایا ہے۔ اس سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے کہ انسان ناقص العقل ہے، اس کی سوچ غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ حکیم ہے، اس کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا قانون وراثت بھی فطرت کے عین مطابق ہے، اس میں کسی فریق کے ساتھ زیادتی نہیں۔ غور فرمائیں کہ لڑکی بلاخر بیائی جائے گی، اس کا نام نفقہ اور رہائش وغیرہ اس کے خاوند کا ذمہ ہوگا، چنانچہ اسی نسبت سے عورت کی ذمہ داریاں کم ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے وراثت میں مرد کا حصہ زیادہ رکھا ہے اور عورت کا کم۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے عورت کا حصہ اس کے خاوند کی وراثت میں بھی رکھا ہے۔ اس طرح عورت ماں باپ اور خاوند دونوں طرف سے وراثت کی حقدار ہے، برخلاف اس کے مرد کو صرف باپ کی وراثت ملتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے مقرر کردہ قانون پر اعتراض محض بے سمجھی کی وجہ سے ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ جل شانہ قانون کمال حکمت پر مبنی ہے اور انصاف کے تمام تقاضے پورے کرتا ہے۔ اس بحث کا خلاصہ یہ ہے، اس کو بڑے غور سے سمجھ لینا چاہیے کیونکہ اس سے زندگی کا ایک بہت بڑا مسئلہ وابستہ ہے، لہذا سب سے پہلے مرنے والے کے چھوڑے ہوئے مال میں سے کفن دفن کا خرچہ بڑے مناسب طریقے سے کیا جائے۔ اس کے بعد اگر مرنے والے نے قرض دینا ہو تو اس کے مال میں سے اس کا قرض ادا کیا جائے گا، اگر پورا مال ہی قرضہ میں چلا گیا تو ٹھیک ہے، وارثوں کو کچھ نہ ملے گا، اور اگر قرضہ ادا کرنے کے بعد مال بچ جائے تو اس میں سے 1/3 میت کی وصیت کے مطابق دیا جا سکتا ہے، باقی جو بچ جائے اس کو قرآن کے اصول کے مطابق وارثوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ پہلا اصول تو یہ ہے کہ مرد کو عورت سے دوگنا حصہ ملے گا، اگر صرف 2 لڑکیاں ہوں گی تو ان کا کل حصہ 2/3 ہوگا اور ہر ایک کو 1/3 حصہ ملے گا۔ پھر لڑکیاں 2 سے خواہ کتنی زیادہ ہوں ان کا مجموعی حصہ ترکے کا 2/3 ہی رہے گا، باقی 1/3 دوسرے ورثاء کو ملے گا۔ اگر لڑکی ایک ہی ہو تو کل ترکے کا نصف حصہ ملے گا اور باقی آدھے میں دوسرے ورثاء ہوں گے، لیکن اگر کوئی عزیز نہ ہو تو پھر باقی آدھا بھی اسی کو ملے گا۔ اگر بیٹی کوئی نہ ہو، صرف بیٹا ہی ہو، خواہ ایک ہو یا زیادہ، تمام میراث انہیں ہی ملے گی۔ والدین کے لیے 3 صورتیں ہیں، اگر میت کی اولاد ہو تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا، اگر میت کی اولاد نہ ہو، صرف ماں باپ ہی وارث ہوں تو ماں کو 1/3 اور باپ کو 2/3 حصہ ملے گا۔ اگر میت کے 1 سے زیادہ بھائی بہن ہوں، خواہ وہ حقیقی ہوں یا صرف ماں یا صرف باپ کی طرف سے ہوں، اور اولاد نہ ہو تو اس صورت میں ماں کو 6واں حصہ اور باقی باپ کو ملے گا، بھائی بہن کو کچھ نہ ملے گا۔ اگر صرف 1 بھائی یا 1 بہن ہو تو ماں کو 1/3 ملے گا اور باپ کو 2/3 ملے گا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ میت کی شادی نہیں ہوئی، وگرنہ تقسیم کی دوسری صورت ہوگی، جیسے کہ پچھلی آیت میں بتایا گیا ہے کہ اگر تقسیم کے وقت کوئی دور کے رشتہ دار آ جائیں تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دیا جائے، مگر اس کے لیے شرط ہے کہ تمام وارثوں کی اجازت سے یہ دیا جا سکتا ہے، بغیر اجازت اس کا اختیار حاصل نہیں۔ میت کے ترکہ کی تقسیم ہی سوسائٹی کی بہتری کے لیے فائدہ مند ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے بتائے ہوئے اصولوں کی سختی سے پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حکمت اور علم بے انتہا وسیع اور مکمل ہے، نہ کوئی انسان اس کی برابری کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کی حکمتوں کو جان سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں بہترین زندگی گزارنے کے لیے بنے بنائے اصول اور قانون بیان کر دی۔ اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم سختی سے ان کی پابندی کریں اور دنیا و آخرت کی بھلائیاں حاصل کریں۔ حق تعالی جل شانہ ہم کو جملہ قرآنی احکام پر عمل پیرا ہونے کا داعیہ عطا فرمائے، خصوصاً میراث کے معاملہ میں شرعی پابندی نصیب فرمائے۔ یا اللہ، آپ علیم و حکیم ہیں، آپ نے ہماری صلاح و فلاح کے لیے جو قوانین اپنی حکمت سے مقرر فرمائے ہیں، بے شک انہی میں ہماری بھلائی اور بہتری ہے۔ ہم کو اپنے احکام کی کامل پابندی، اطاعت و فرما برداری نصیب فرما۔ یا اللہ، میراث کے احکام اور تقسیم ترکہ کے حصص جو آپ کے مقرر کرتا ہے، ان کی پوری بجا آوری کی توفیق ہم کو نصیب ہو اور اس معاملہ میں ہر طرح کی کوتاہی سے ہمیں بچا۔ یا اللہ کریم، میراث کے مسائل ہم کو موقع پڑنے پر جاننے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق کاملہ نصیب فرما، تاکہ حق العباد کی مواخذہ میں ہماری گرفت نہ ہو۔ یا اللہ، تقسیم میراث کے مسائل میں اس وقت جو کوتاہیاں عام ہو رہی ہیں ان سے ہمیں بچائیے اور میراث کے مسائل کی اہمیت ہمارے دلوں میں پوری طرح بٹھا دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔